الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہیل المصادر کا 13واں سبق پڑھیں گے، جو کہ فعل امر کے تعلق سے ہے، فعل امر کے بیان میں ہے۔ فعل امر کسے کہتے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی گردان کس طرح ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13 امر کا بیان۔ سبق نمبر 13 میں امر کا بیان ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ فعل امر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیں، اسے کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ فعل امر کس طرح بنائیں گے۔ فعل امر کی تعریف تو معلوم ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے امر کہتے ہیں۔ اب امر کس طرح بنائیں گے اسے بھی بیان کر رہے ہیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ صیغہ واحد حاضر کا ہو تو اس کے آخر میں جو یا آتی ہے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح امر بناتے ہیں۔ یہ تو حاضر کے صیغے سے امر بنانے کا طریقہ تھا۔ اب غائب اور متکلم کے صیغے سے کس طرح امر بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ: کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے بایت کے لگا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر غائب سے یا متکلم کے صیغے سے امر بنانا ہو تو با داخل نہیں کرتے بلکہ بایت کے لگا کر کے امر بناتے ہیں۔ فائدہ: اب جو با داخل کرتے ہیں فعل امر پر اسے کس طرح پڑھیں گے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ: فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں ورنہ زیر، اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو با اسم پر داخل ہوگا یا فعل پر۔ اگر با اسم پر داخل ہو تو ہمیشہ زبر پڑھیں گے، اگر با اسم پر داخل ہو تو اس با پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے، اور اگر با اسم پر نہیں بلکہ فعل پر داخل ہو تو اب دیکھیں گے کہ اس فعل کا پہلا حرف وہ پہلے حرف پر پیش ہے یا پیش نہیں ہے۔ اگر پہلے حرف پر پیش ہوگا تو با پر بھی پیش پڑھیں گے، اور اگر پہلے حرف پر پیش نہیں ہوگا تو با پر کسرہ پڑھیں گے۔ اب یہاں سے امر معروف کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ اب تو تعریف وغیرہ بنانے کا قاعدہ بیان کر دیے، اب گردان بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ امر اس طرح آتا ہے۔ گردان امر معروف دیکھیں، بایت کے پرورد چاہیے کہ وہ پالے واحد غائب۔ بایت کے پرورد چاہیے کہ وہ پالے واحد غائب کا صیغہ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے بایت کے پرورند چاہیے کہ وہ پالے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد واحد حاضر کا صیغہ ہے بی پرور تو پال، بی پرور تو پال یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے بی پرورید تم پالو، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، بی پرورید تم پالو جمع حاضر۔ پھر ہے بایت کے پرورم چاہیے کہ میں پالوں واحد متکلم، بایت کے پرورم چاہیے کہ میں پالوں۔ بایت کے پروریم چاہیے کہ ہم پالیں جمع متکلم کا صیغہ۔ اب معروف کی گردان کے بعد پھر مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان امر مجہول، بایت کے پروردہ شود چاہیے کہ وہ پالا جائے، بایت کے پروردہ شود چاہیے کہ وہ پالا جائے، بایت کے پروردہ شوند چاہیے کہ وہ پالے جائیں، بایت کے پروردہ شو تو پالا جا۔ پروردہ شو بایت اس میں یعنی واحد حاضر کے صیغے سے پہلے
باید نہیں لائیں گے. پروردہ شو تو پالا جا، پروردہ شوید تم پالے جاؤ، پروردہ شوید تم پالے جاؤ جمع حاضر. باید کے پروردہ شوم چاہیے کہ میں پالا جاؤں، واحد متکلم. باید کے پروردہ شوم چاہیے کہ میں پالا جاؤں. پھر ہے باید کے پروردہ شویم چاہیے کہ ہم پالے جائیں، باید کے پروردہ شویم چاہیے کہ ہم پالے جائیں. اب مصنف رحمہ پہلے تو تعریف بیان کیے، بنانے کا طریقہ بیان کیے، پھر با کو کس طرح پڑھیں گے، پھر گردان بیان کر چکے. اب یہاں چند سوالات کر رہے ہیں، ہمیں جواب دینا ہے. آئیے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ امر کس طرح بناتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ امر کس طرح بناتے ہیں. مضارع سے پہلے با داخل کرتے ہیں، اس طرح امر بن جاتا ہے. مضارع کے شروع میں با داخل کرتے ہیں، اور اگر واحد حاضر کا صیغہ ہو تو آخر سے یا کو دور کر دیتے ہیں. اس طرح امر بنتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے. امر غائب اور حاضر میں فرق یہ ہے کہ امر غائب بنانے کے لیے شروع میں باید کے لگاتے ہیں. امر غائب میں باید کے لگاتے ہیں، جبکہ حاضر میں با لگاتے ہیں. امر حاضر میں با لگاتے ہیں. سوال نمبر 3 میں ہے کہ امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زیر پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ امر اگر فعل پر داخل ہو اور اس فعل کا پہلا حرف اگر پیش ہو، پہلے حرف پر اگر پیش ہو تو امر کے با کو بھی پیش پڑھیں گے، اور اگر پہلے حرف پر پیش نہ ہو تو پھر امر کے با پر پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ زیر پڑھیں گے. یعنی پہلا حرف اگر مضموم ہو، اس پر اگر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں گے، ورنہ پھر با پر پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ زیر پڑھیں گے. اسم پر جب با آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں. اسم پر جب با آتی ہے تو اسے ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں. اسم پر جب با آتی ہے تو اسے ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں. نمبر 5 باید کے آوردہ شبند کیا صیغہ ہے، معنی بتاؤ. باید کے آوردہ شبند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے چاہیے کہ وہ لائے جائیں. باید کے آوردہ شبند چاہیے کہ وہ لائے جائیں. نمبر 6 میں ہے چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، اس کی فارسی بناؤ. تو اس کی فارسی ہوگی باید کے تلبیدہ شبند. باید کے تلبیدہ شبند چاہیے کہ وہ بلائے جائیں. نمبر 7 بنویس کیا صیغہ ہے، ترجمہ کرو. بنویس واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے تو لکھ. بنویس واحد حاضر کا صیغہ جس کا معنی ہے تو لکھ. نمبر 8 تو پہچانا جا، اس کی فارسی بناؤ. تو پہچانا جا اس کی فارسی ہوگی شناخت، اس کی پہچانی ہوگی شناست. تو پہچانا جا اس کی فارسی ہوگی شناختہ شو. شناختہ شو تو پہچانا جا، یعنی شناختہ سے آخر میں جو شبد لگاتے ہیں تو شو کریں گے، اس کے شبد کے آخر سے یا کو ہٹا دیں گے با. تو اس کا تو پہچانا جا اس کی فارسی ہوگی شناختہ شو. تو پہچانا جا شناختہ شو. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند فارسی کے فقرے دیے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یہ فرما رہے ہیں اردو میں ترجمہ کرو. سب سے پہلا فقرہ ہے، جملہ ہے باید کے خوانند. باید کے خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں. باید کے خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں. اس کے بعد ہے بی نویسید. بی نویسید چاہیے کہ تم لکھو. بی نویسید تم لکھو. بی نویسید تم لکھو. اس کے بعد ہے باید کے شناختہ شوم. باید کے شناختہ شوم چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں. باید کے شناختہ شوم چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے بعد ہے بونوش. بونوش یعنی تو پی. بونوش تو پی. اس کے بعد ہے باید کے خوریم. چاہیے کہ ہم کھائیں. باید کے خوریم چاہیے کہ ہم کھائیں. پھر ہے باید کے تلبیدہ شبند. چاہیے کہ وہ بلائے جائیں. باید کے تلبیدہ شبند چاہیے کہ وہ بلائے جائیں. اس کے بعد ہے ببخش یعنی تو بخش. ببخش یعنی تو بخش. باید کے آمرزیدہ شبد. باید کے آمرزیدہ شبد چاہیے کہ چاہیے کہ وہ بخشا جائے. باید کے آمرزیدہ شبد
چاہیے کہ وہ بخشا جائے۔ اس کے بعد ہے بوگوید، بوگوید یعنی تم کہو، بوگوید تم کہو۔ بایت کے خانیم چاہیے کہ ہم پڑھیں، بایت کے خانیم چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ پھر ہے بایت کے پسندیدہ شبند، بایت کے پسندیدہ شبند چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں، بایت کے پسندیدہ شبند چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں۔ بی پرور تو پال، بی پرور تو پال۔ فارسی بناؤ۔ یہاں پہ چند اردو میں جملے دیے گئے ہیں، فقرے دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بنانی ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ تم کھاؤ، تو اس کی فارسی ہوگی بوخورید، تم کھاؤ بوخورید۔ چاہیے کہ ہم پئیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نوشیم چاہیے کہ ہم پئیں۔ چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، اس کی فارسی ہوگی باید کے ستودہ شبد چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، باید کے ستودہ شبد۔ تو پڑھ، اس کی فارسی آئے گی تو پڑھ، اس کی فارسی آئے گی بخاں، خاندان سے آگا بخاں، تو پڑھ بخاں، بیخاں، با پہ کسر دے کے پڑھیں گے کیونکہ یہ با پہ ضمہ نہیں ہے، اسے کسر دے کے پڑھیں گے بیخاں۔ چاہیے کہ وہ لکھیں، چاہیے کہ وہ لکھیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نویسند چاہیے کہ وہ لکھیں۔ چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، اس کی فارسی ہوگی باید کے فرستادہ شوید چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، باید کے فرستادہ شوید۔ چاہیے کہ میں کہوں، چاہیے کہ میں کہوں، اس کی فارسی ہوگی باید کے گفتہ شوم چاہیے کہ میں کہوں، باید کے گفتہ شوم۔ چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے، اس کی فارسی ہوگی باید کے گماشتہ شبد، باید کے گماشتہ شبد چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے۔ تم بخشو، اس کی فارسی آئے گی بی بخشید، تم بخشو، اس کی فارسی ہوگی بی بخشید۔ سب سے آخری جملہ ہے چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے پرسیدہ شویم چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، باید کے پرسیدہ شویم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس پر سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر کہیں غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور علم دین عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔